ہمارے گھر میں جو مین لڑائی ہوتی ہے وہ زیادہ تر بہو کی اور ساس کی ہوتی ہے. ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے بہو اور ساس کی لڑائی کا. اس حوالے سے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، جس گھر میں جو خاتون آج ساس ہے، اگر وہ اپنی زندگی کے کچھ سال پیچھے چلی جائے، وہ خاتون اسی گھر میں بہو بن کے آئی تھی. وہ بہو بن کے آئی تھی. اس وقت جو وہ سسرال سے سلوک چاہتی تھی کہ میرے سسرال میرے ساتھ یہ سلوک کریں، آج اس گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ بھی وہ عورت وہی سلوک کرے تو گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں کہ جب میں بہو تھی تو مجھے اچھی ساس نہیں ملی، اب میں ساس بنی ہوں تو مجھے اچھی بہو نہیں ملی. یعنی جب وہ بہو تھی تو وہ کہتی تھی کہ سب سے بری ساس ہے، اب وہ خود ساس بن گئی، اب کہتی نہیں سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ بہو ہے. کہ جب میں ساس تھی، جب میں بہو تھی مجھے اچھی ساس نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی ہوں اب مجھے کوئی اچھی بہو نہیں ملی. یہ ہماری لڑائی کی مین وجہ ہے. بس وہ خاتون یہ سوچے کہ جس دن میں اس گھر میں آئی تھی اس وقت میں بہو تھی، جو سلوک میں چاہتی تھی آج میرے گھر میں آنے والی جو بہو ہے وہ بھی یہی سلوک چاہتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ساس ظلم کرتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں اس کی برائی کا، اگر کچھ تھوڑا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہو گئی تو آپ یہ یقین کریں آپ ظالموں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے اور وہ مظلوموں کی صف میں کھڑی کر دی جائے گی. اس لیے گھروں میں یہ دینی تربیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. پھر میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ ہمارے ہاں اکثر پوچھتے ہیں یار ہمارے گھروں میں بڑی بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں بڑی بے چینی ہے، ہم اتنے پیسے کماتے ہیں، اتنا اچھا گھر بنایا ہے لیکن وہاں سکون نہیں، بہت زیادہ بے چینی ہے. ان کے لیے میں ایک بہترین وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. جس گھر میں بیٹی اور جس گھر میں بہو یہ دونوں خوش رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں اس گھر کا مقدر کر دیتے ہیں اور برکت اللہ اس گھر کا مقدر کر دیتا ہے. جس گھر میں بیٹی خوش ہو اور جس گھر میں بہو خوش ہو. چونکہ بیٹی چند سالوں کی مہمان ہے، اس نے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اسے اس گھر سے عزت بھی ملے اور پیار بھی ملے. اور جس گھر میں جو بہو ہے ظاہری بات ہے وہ اپنے ماں باپ کا پیار اور اپنے گھر والوں کی دی ہوئی عزت چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا حق ہے جیسے وہاں اس کو پیار ملتا تھا اسے یہاں بھی وہی پیار ملے، وہی محبت ملے. جب ہم ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہمارا گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ اس گھر کے لیے، جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا، اللہ اس گھر سے اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمت کے فرشتے ہٹا دیے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں جب دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، کسی بات پہ وہ لڑائی کر رہے ہیں، اگر وہ دونوں بول رہے ہیں تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اگر ایک آدمی بول رہا ہے اور دوسرا خاموشی سے سن رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، تو اللہ فرشتے اس کی جگہ پہ مقرر کرتا ہے، فرشتے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ اللہ خود اس کی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، دونوں بول رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت بھی ہٹا دی جاتی ہے اور فرشتوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے. جس گھر میں اللہ کی رحمت نہ ہو اور اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ ہوں، اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ایک چیز. پھر دوسری جو چیز ہے جو ہماری بیٹیاں بہو بن کے آتی ہیں، وہ کوشش کریں کہ اس گھر والوں کو اپنا گھر والا سمجھیں، ساس کو اپنی والدہ سمجھیں، سسر کو اپنے والد سمجھیں. اپنے خامد سے کہیں کہ جب آپ کی والدہ موجود ہوں تو زیادہ ٹائم آپ والدہ کو دیا کریں. جب ان کے سامنے آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور میرے ساتھ زیادہ باتیں کریں گے تو والدہ کو محسوس ہوگا کہ شاید میرا بیٹا اب میری طرف سے جو ہے وہ توجہ ہٹا رہا ہے، کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے. اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، تو بہو پیچھے بیٹھ جائے، ساس کو آگے بٹھا دے، اس سے بھی محبت بڑھے گی. اور اگر آپ کہیں عیز و اقربا میں جا رہے ہیں تو ساس کو اکیلے گھر میں نہ چھوڑ کے جائیں بلکہ ساس کو بھی ساتھ لے کے جائیں. یہ نہیں کہ خامد جو ہے وہ بیگم کے ساتھ کہیں کوئی برگر کوئی شوارمے کھانے جا رہا ہے تو ماں کو پیچھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو ماں کے دل میں تو خیالات آئیں گے اور پھر اس کے جو ہے وہ چونکہ دینی تربیت نہیں ہوتی پھر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم نے ضرور خیال رکھنا ہے. اصل میں جو اہم کردار ہے وہ مرد کا ہوتا ہے.
لوگوں کو ہمارے ہاں بچوں کو شادی کرنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں مرد بننے کا شوق نہیں ہوتا۔ مرد کی آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ ہوتا ہے کہ اس نے بیوی کا خیال کیسے کرنا ہے اور اس نے والدہ کا خیال کیسے کرنا ہے۔ اس لیے ان ساری اہم باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ پچھلے دنوں 2019 میں سعودیہ میں ایک شخص فوت ہوا ہے، حیزان الحربی۔ یہ اس کی ایک عجیب داستان تھی کہ یہ دو بھائی تھے، تو اس کی عمر، حیزان الحربی کی جو عمر تھی وہ تقریباً کوئی 80 سال کے قریب تھی، اور اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ ریاض سے کچھ فاصلے پر السیاح نامی ایک بستی ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی شہر میں رہتا تھا اور یہ ایک دیہات میں رہتا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے ایک عدالت میں، ریاض کی بڑی عدالت میں مقدمہ چلا تھا، جسے ہمارے نوائے وقت نے بھی، آپ کو گوگل پر، فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اس کی وہ ساری ہسٹری ملے گی، اور پوری دنیا کے اخباروں نے وہ شہ سرخیاں بنائی تھی اس مقدمے کے اوپر۔ وہ مقدمہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کا تھا، اور وہ لڑائی کس بات پہ تھی؟ کوئی دولت پہ یا کوئی جو ہے وہ حصے داری پہ، اس طرح کی کوئی لڑائی نہیں تھی۔ لڑائی یہ تھی کہ والدہ کی خدمت حیزان الحربی کر رہے تھے کئی سالوں سے، 40 سال سے وہ اپنی والدہ کے پاس رہ رہے تھے، والدہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ والدہ کی خدمت کر رہے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے تو والدہ کی عمر تھی 110 سال۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا آپ نے بڑی خدمت کی ہے، تو اب خود محتاج ہو گئے کہ آپ کے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں، آپ سے والدہ کی خدمت نہیں ہوتی۔ اس بات پہ ان کا تکرار ہوا کہ نہیں، میں والدہ کو اپنی طرف سے نہیں جانے دوں گا، والدہ کی خدمت تو میں کروں گا۔ تو چھوٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے موقع ملنا چاہیے۔ تو چھوٹے بھائی نے کیس کیا ریاض کی عدالت میں۔ یہ 2019 میں تقریباً اپریل کے اندر حیزان الحربی ایک گاڑی سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گئے، پھر ان کا وصال ہوا ہے، اور ان کے وصال کی خبریں بھی پوری دنیا میں چلی تھی۔ اللہ ایسی اولادیں سب ماں باپ کو عطا کرے۔ تو وہ کئی عرصے تک وہ عدالت میں کیس چلتا رہا۔ جج نے دونوں بھائیوں کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ چلے ایک ہفتہ والدہ کو آپ رکھ لیں، ایک ہفتہ آپ رکھ لیں۔ چھوٹے نے جو درخواست دی ہوئی تھی، وہ درخواست بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی نے 40 سال ماں کی دعائیں لی ہیں، میں 40 سال سے ماں کی دعاؤں سے محروم ہوں، جو خدمت کرنے سے دعائیں ملتی ہیں اس سے محروم ہوں، اور میرے بھائی نے 40 سال میں کتنی مرتبہ والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، اور کتنے حجوں کا ثواب اس نے اپنے دامن میں لیا ہے۔ میں شہر میں ہوتا ہوں، مجھے موقع نہیں ملتا، لہٰذا میں خوشی سے چاہتا ہوں کہ میرا بھائی والدہ مجھے دے دے، میں والدہ کو لے کے جاؤں اور والدہ کی خدمت کروں۔ والدہ کو بلایا گیا۔ جب جج صاحب، قاضی صاحب بے بس ہوئے تو والدہ سے پوچھا گیا آپ کس کے ہاں رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میری ایک آنکھ بڑے بیٹے کی طرف ہے، ایک چھوٹے کی طرف ہے، دونوں بڑے خدمت گزار ہیں، میں خود کو اس امتحان سے کیسے نکالوں، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ تو جج صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کے حق میں دیا۔ آپ کبھی وہ منظر دیکھیں، جیسے فیصلہ چھوٹے بیٹے کے حق میں ہوا نا، تو وہ 80 سال کا بوڑھا بیٹا عدالت میں لیٹ گیا اور زاروں قطار رونے لگا، کہا میرے بڑھاپے نے مجھے والدہ کی خدمت سے محروم کر دیا ہے، میرے بڑھاپے نے مجھے والدہ کی میں سوچ رہا تھا کئی ماں باپ بیچارے 10 بیٹے ہیں، ان کے 8 5 بیٹے ہیں، وہ بیٹے کو راہ دیکھ رہی ہیں، اور کوئی بیٹے ایسے بھی ہیں۔ وہ والدہ کی تقریباً 30 kg کے قریب وزن تھا جب اسے عدالت میں لایا گیا، کمزور تھی لیکن بچوں سے بڑی خوش تھی۔ بچے کس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ماں کی خدمت میں نے کرنی ہے، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے کرنی ہے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ابا جی فلاں بھائی کو چلے جان، اماں جی فلاں بھائی کو چلے جان، اس لیے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ گلیلاں پھڑ کے کہاں لبنے، ٹھیک ہے جی، گلیلاں پھڑ کے کہاں لبنے، دھپاں وچوں چھاں لبنے، گلیلاں پھڑ کے کہاں لبنے، جدوں جیوندی سی تے قدر نہ کی تھی، ہن مر گئی تے ماں لبنے۔ آج وقت ہے آپ ماں باپ کی بھی قدر کریں اور اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔